بیس پر آتی ہے. پرسپشن مینجمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا گلوبل نیریٹو کیا ہے. بہت ساری انٹرنیشنل لابیز ایسی ہیں, چاہے وہ انڈین لابی ہو, اور بہت ساری لابیز ایسی ہیں جن کے پاس پوری کوآرڈینیٹڈ مشینری ہے کہ جو پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہسٹوریکل یہ ایک چیلنج رہا ہے, ہسٹوریکلی ہمارا یہ چیلنج رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم اس معاملے میں ویک ہیں. حکومت نے اقدامات تو کیے, لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری درآمدات پر بڑا جو ہے وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے, پرسپشن ہے. اس پہ جو نان اسینشل امپورٹ پر جو ٹیکس لگایا اور جو اقدامات کیے, اس کا سوال جواب میں ذرا سمجھ صاحب سے لے لوں. سمجھ صاحب, اپوزیشن جو ہے حکومت کے ہر اقدامات پر کرٹیسائی کرتی ہے. ابھی جس طرح کے دورے کیے گئے یا جو سٹانس لیا حکومت نے, اس کو کہا گیا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. ابھی نعمان نے بات کی تھی کہ افغانستان میں جو ہمیں نظر آئے حالات, پرائم منسٹر صاحب نے بہت پہلے یہ بات کر لی تھی کہ جب تک افغانستان اسٹرینتھن نہیں ہوگا ہماری اکانومی اور خطے کی اکانومی پہ مثبت امپیکٹ نہیں پڑیں گے. وہ رجیم جو کہ دہشت گرد ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گی, اور وہی نظر آیا ہمیں بھی. دیکھیں, دنیا میں اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی بھی مثال لیں, اگر انڈیا کی بھی مثال لے لیں, تو ان کے ہاں جتنے بھی اختلافات ہوں, لیکن جو آپ کی فورن پالیسی یا جو آپ کا سٹینڈ باہر کی دنیا کے لیے ہوتا ہے, وہ اپوزیشن آلدو کہ تنقید ان کی ہوتی رہتی ہے, لیکن پھر بھی ایک پرائم منسٹر یا ان کی جو گورنمنٹ جو بھی سٹینڈ لے رہی ہوتی ہے, بھلے وہ ایبسٹین کر رہی ہو رشیا کی فیور میں, تو وہ پھر بھی ایک پیج کے اوپر ہوتے ہیں. ہماری اپوزیشن بے شرموں کی طرح, ارسپانسبلٹی کے ساتھ, کہ فضل الرحمان کیا بیان دے رہا ہے, اگر ان کے شرمناک بیان دیکھ لیں, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. کہ جی آپ کل غفور حیدری کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے OIC سے مولانا فضل الرحمان نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ سمٹ جو ہے نا وہ پوسٹ پون کر دیں, کیونکہ جی ہماری یہاں پہ اب اتنی بے شرم جو شرمناک اس طرح کی, مطلب اس سے آپ کیا, کس کو آپ سرو کر رہے ہیں؟ آپ دشمن کے ایجنڈے کو سرو کر رہے ہیں. جو چیز آپ کے دشمن کے نیریٹو کو فائدہ دے گی وہ آپ یہاں پہ کر رہے ہیں, اور پھر انہی سٹیٹمنٹس کو, انہی کے نیریٹو کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہمسایوں کے ممالک میں, کہ جیسے وہ لگتا ہے کہ جی وہ میڈیا ان کے لیے ان کو سرو کر رہا ہے. اس چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس چیزوں سے کم از کم آپ بھلے اس کی یونٹی آپ فلور آف دا ہاؤس بھی شو کرے, پارلیمنٹ سے باہر بھی شو کرے, کوئی بھی اس طرح کا ایشو آتا ہے وہاں پہ یونٹی شو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے ہم دشمن کو سرو کر رہے ہوں گے, پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو نہیں کر رہے ہوں گے. تو جی ٹھیک ہے. تنویر صاحب, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جو حکومتی اقدامات معیشت کے حوالے سے لیے گئے. ابھی انڈسٹری کا پیکیجز کا اناؤنس کیا گیا ہے, بلا سود قرضے نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے. ان تمام صورتحال کو یقیناً ابھی اسٹیبلٹی تو آہستہ آہستہ آئے گی, ابھی تو سمجھے کہ ایک پلان کیا جا رہا ہے. تو اس وقت جو انسرٹنٹی ہے بیرونی بھی اور اندرونی, جس کا پہلے آپ نے ذکر کیا, ان تمام چیزوں میں حکومتی اقدامات امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ایکچولی اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھا جائے کہ بہت زمانے سے, اگر میں یہ کہوں نا کہ ہماری جو گورنمنٹس آتی رہیں پہلے, ایک لفظ ہے, آئی ڈونٹ نو آپ لوگ ایگری کرو گے کہ وہ اس کو, موسٹ آف دا گورنمنٹس دے بیہیو لائک اے فائر فائٹرس. کوئی ایشو آ گیا, کوئی پرابلم آئی, اس کو بس وہ کرو. کوئی پراپر پلان نہیں تھا, کوئی پراپر انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ نہیں تھی, کوئی پراپر ایسے گراؤنڈز نہیں بنائے گئے کہ جس کے اوپر کوئی ایک سالڈ بیس بنا کے کوئی بلڈنگ کھڑی کی جائے. تو اب اس گورنمنٹ نے سب سے اچھا کام یہ کیا ہے کہ اس نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کے آنا شروع کر دیے, پالیسی میکنگ کے اوپر دھیان دینا شروع کر دیا, کہ رزلٹ الٹیمیٹلی جنرل پبلک کا پرابلم تو یہی ہے نا کہ بجلی نہیں ہو گئی, مہنگی ہو گئی, آٹا دال چینی فلانا فلانا فلانا. ابھی جیسے ہم امپورٹ سرپلس کی بات کر رہے تھے, تو اب اگر امپورٹ سرپلس کی بات کریں تو اس کے اندر اگر ہم اس کی نیٹی گریٹیز میں جائیں نا, تو اس وقت مشینری امپورٹ بہت زیادہ ہوئی ہے. اب جب مشینری امپورٹ ہوگی تو اس کا بینیفٹ پاکستان کو ہو سکتا ہے 1 سال بعد ملے, اس کے فروٹس ہم کو ملے. لیکن کرنٹلی کیا ہوا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار امپورٹ سرپلس ہوتا جا رہا ہے کمپیئر ٹو دا ایکسپورٹ, جو پچھلے ایئر آن ایئر بیسس کے اوپر اس طرح سے نہیں تھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ریفارمز کے ساتھ پلیٹ فارم بلڈ کر کے ہوگا. جیسے اب یہ ہم اگر
فری اکنامک زونز کی بات کر رہے ہیں جو ہم پورے ملک میں ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے اندر ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں پروجیکٹ ڈیولپرز کو, انڈسٹریلسٹ کو, کہ وہ آئیں, وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, تو دس از what is going to produce a fruit maybe not right now. کیونکہ اگر ہم ایک بیج آج اگر لگائیں گے تو اس کو درخت بنتے بنتے اور وہ درخت پھر پھل دیتے ہوئے اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. ٹھیک, تو آج اگر ہم نے یہ سیڈ آج بویا ہے اور بڑے زمانے کے بعد, تو ڈیفینیٹلی ہمیں تھوڑا سا صبر تحمل کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے جو اکنامک کرائسس ہیں بہت سارے, اینڈ وی آل نو, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیگریگیٹ کر کے انڈیویجول بیسس کے ساتھ اس کو ہم نے پلان کرنا ہے کہ یہ پرابلم ہے, اس کے لیے یہ 2-3-4 سٹیپس ہیں جس کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ میں پوائنٹ نمبر بی ہے, اس کا یہ سٹیپس ہونے چاہیے. سی ہے اس طرح, کیونکہ اگر ہم سارے کے سارے اکنامک برڈنس کو, لیٹس فار ایگزامپل مثال دی جاتی ہے کہ یار یہ سارے کے سارا اگر ایک ہی اونٹ کے اوپر لاد دو گے تو اونٹ چلے گا نہیں, وہ تو بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ وی ہیو ٹو ڈو. نعمان, ہم نے دیکھا کہ ٹیکسٹائل میں بہتری آئی, آئی ٹی میں بہتری ہے, ہمارے گارمنٹس میں بہت جو ریکٹ ٹریڈ ہوا. اب انڈسٹری کے پیکیجز کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بات کی, یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ, لیکن اس میں ہمارا جو سب سے مین ایشو آتا ہے وہ انرجی کرائسس کا ہے. اب اس سچویشن میں جب دھماکے ہو رہے ہیں, دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے, اس کو کس طرح پرووک کر سکتے ہیں آگے؟ دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے, پاکستانی انویسٹرز کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر پاکستانی انویسٹر کا کسی جگہ پیسہ سیف ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. پاکستانی بزنس مین نے بہت جگہ ٹرائی لگایا, کام کرنے کی کوشش کی, اور جو ریٹرنز پاکستانی بزنس مین کو یہاں پہ ملتے ہیں اور جو کام کرنے کا طریقہ کار پاکستانی مارکیٹ کے ان کو یہاں پتہ ہے, دے نو اٹ ویری ویل کہ جو پیسے ادھر بنیں گے کہیں اور دنیا میں نہیں بنیں گے. تو پہلی چیز تو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریلائزیشن کا پیکج آیا ہے یا انویسٹمنٹ متوقع ہے وہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا بڑی حد تک دار و مدار جو ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کی پرسپشن مینجمنٹ کے اوپر. بہت سارے دنیا کے مالک ایسے ہیں جہاں پہ سول وار بھی چل رہی ہوتی ہے, حالات بھی خراب ہوتے ہیں, لیکن میڈیا میں ایک میڈیا کا بڑا کردار ہوتا ہے, گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک اچھا خوبصورت پازیٹیو انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا. دیکھیے میڈیا میں امیج بلڈنگ میں ہمیشہ فساد مینیج کرنا, پرسپشن مینیج بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, وائل دیز تھنگز آر ہیپننگ, ہم جب باہر بھی تھے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کے حالات کیوں خراب, ہم کہتے ہیں کچھ ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ دھماکے بھی ہوتے ہیں, دہشت گردی بھی, آپریشن بھی چل رہا ہے, باقی مین اسٹریم میں حالات ٹھیک ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈس آپ اپنا بزنس کیس پریزنٹ کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کے حالات بہت اچھے بھی ہیں, آپ اپنا بزنس کیس پریزنٹ نہیں کر سکتے باقی دنیا میں. پاکستان کے آپ انویسٹمنٹ کو دیکھیں نا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کی دنیا میں لوئسٹ ہے. $1.5 ارب کی آتی ہے تقریباً پاکستان میں, انڈیا میں $50 ارب کی آتی ہے, ویتنام میں تقریباً $16 سے $20 ارب کی آتی ہے, کمبوڈیا میں $4-5 بلین آتے ہیں, ہمارے تو صرف $1.5-2 بلین مشکل سے آتا ہے. اس کی وجہ سے یہ تھوڑی اتنی کم انویسٹمنٹ اچھے حالات میں اتنی کم آتی ہے کہ ہم, اس کی وجہ یہ کہ ہم نے پاکستان کا اکنامک پوٹینشیل جو ہے صحیح معنوں میں دنیا کو پریزنٹ ہی نہیں کیا, بزنس کیس پریزنٹ ہی نہیں کیا, تبھی ہوگا. ابھی دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جیسے ہم جو بار بار بات ہو رہی ہے, سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے. ابھی جو اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی چند مہینوں پہلے, جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے, اس میں کہا گیا تھا کہ آپ کا جو باٹم ہے, آپ کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کا, وہ ہے اکنامک سیکیورٹی. اکنامک سیکیورٹی کے بغیر کسی کوئی بھی, دیکھیں اکنامک سیکیورٹی ہوگی تو نیشنل سیکیورٹی بھی ہوگی, نیشنل سیکیورٹی ہوگی, نیشنل سوورینٹی بھی ہوگی. لیکن اس کے لیے جو فنڈامنٹل چیز میں سمجھتا ہوں, چونکہ حکومت کے نمائندے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ہماری جو اکنامک پلاننگ ہے نا وہ اکنامک سیکیورٹی فوکس ہونی چاہیے. گلوبلائزیشن میں ہوا یہ پچھلے 30-40 سالوں میں کہا گیا کہ چونکہ دنیا ایک گلوبل ورلڈ ہے تو آپ دنیا میں کہیں سے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, امپورٹ بیس کر لیں, کھول لیں. اب جو ریجنلائزیشن ہوئی ہے اور گلوبلائزیشن تھوڑی بیک ٹریک ہوگی, تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایک 23 کروڑ کا ملک جو ہے اپنا غلہ تقریباً بنیادی ضرورت کا خود اگائے, ہم خود اگائے, اپنی امپورٹ بیس کم کی جائے. ابھی جیسے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس بے تحاشا پوٹینشیل ہے ونڈ کوریڈور کا, ہم صرف وہ اس میں جو آپ کی جو ونڈ ٹربائنز ہے وہ لگائیں نا, ہم مینوفیکچر بھی کریں. تو بھائی یہ سب چیزیں پاسبل ہیں, لیکن جو ایک میجر شفٹ, پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ ہے کہ اکنامک پلاننگ فرام دی پرسپیکٹو آف اکنامک سیکیورٹی. ٹھیک ہے. اب یہ جو سوری, اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا جو کوشچن تھا انرجی کے حوالے سے, تو اس میں یہ ہے کہ میں جو پلاننگ کی بات کر رہا تھا, اب اس وقت آئی جی سیپ کے حوالے سے ہم نے رینیویبل انرجی پالیسی 2009 لانچ کی ہے, اور اس کے اندر ہم نے اپنے ٹارگیٹس کو فکس کیا ہے کہ 2025 تک کے ہم نے کتنے میگا واٹس لینے ہیں, 2030 تک کے کتنا کرنا ہے, اور یہ ہم نے کس طرح سولر میں کتنا کرنا ہے, ونڈ میں کتنا کرنا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پلاننگ کیا تک کی ہے. اسی طرح
اور بہت سارے ایریاز میں بھی ہم نے اب پلاننگ شروع کر دی ہوئی ہے. ہم نے پاور سیکٹر کے اندر دیکھنا شروع کر دیا کہ ہم نے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے, کیا کرنا ہے. تو آئی بلیو کہ انسٹیٹیوشنل پلاننگ جو ہو رہی ہے پاور سیکٹر میں بھی ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے, دیز ول پروو اور پروڈیوس دا فروٹس a little bit later, not at this moment, لیکن یہ ضروری ہیں جو اس سے پہلے ہوئے نہیں تھے. ٹھیک ہے سمجھ صاحب, اب جیسے کہ ہم بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ آپ جب ہم دیکھتے ہیں انڈین چینلز پر آتے ہیں تو بہت لاجک کے ساتھ اور ووکل ہو کر آپ ان کو جواب دیتے ہیں. بھارت تو ہمارا ازلی دشمن ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, جب جب موقع ملے گا اسے وہ اٹیک کرے گا. نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی, دہشت گردی کا ایک ماحول بنا دیا گیا. ابھی آسٹریلین ٹیم آئی, ایک ماحول بنا دیا گیا ہے. افغانستان کے حوالے سے چونکہ جو رو ہے, این ڈی ایس ہے, یہ بہت متحرک ایجنسیز ہیں. افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسیز کیسی ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں بھی ایک ایسا رجیم ہے جو شاید پاکستان کو اس طرح پسند نہیں کرتا ہے ابھی بھی. تو ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کس طرح کریں؟ ہمیں اپنی دفاعی پالیسی ریویو کرنی چاہیے. ہماری ایک بارڈر ہے 2700 کی طویل ان کے ساتھ. دیکھیں اس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک فیمس کوٹ ہے کہ دیر از نو پرماننٹ enemy, there is no permanent friends and there is no permanent enemy, there are permanent interests. تو پاکستان کا کوئی دشمن ہونا نہیں چاہیے پہلی بات, اور پاکستان کا کوئی دوست نہ پرماننٹ ہونا چاہیے, نہ میرا مفاد جو ہے میرے ملک کا مفاد پہلے آتا ہے. اور بات کی اپنے افغانستان خالی ایک ہمسائے کی, میرے نزدیک یہ کہ ہمارا ہمسایوں سے تعلق کیسا ہونا چاہیے, بھلے وہ افغانستان ہو بھلے وہ انڈیا ہو, ہماری طرف سے کیسا ہونا چاہیے. اگر ہم انڈیا کو اپنا دشمن مانتے ہیں تو وہ دشمنی اس بنیاد کے اوپر ہم ان کو دشمن کہہ دیتے ہیں کہ ہماری زبانوں پہ, کیونکہ وہ انہوں نے 1948 سے لے کے یا 1947 سے لے کے اب تک ہم سے دشمنی ہی نبھائی ہے. اگر وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو ریزالو کر کے آئیں تو شاید ہم ان سے دوستی نبھانے کو بھی تیار ہو جائیں گے, مگر اگر وہ ایشوز ریزالو کریں گے, کشمیر کا ایشو ریزالو کریں گے, انسانی حقوق کی جس طرح سے وہاں پہ پامالی ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے جو بات آپ نے کی افغانستان کی, ہاں ہم پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ وہاں پہ جب اشرف غنی کی رجیم تھی یا اس سے پہلے کی جو رجیمز وہاں پہ تھیں وہ ایک اینٹی پاکستان اوپنلی تھیں, یعنی کہ اگر وہ دشمنی کا, میرا ہمسایہ بیٹھ کے دشمنی کا اظہار کر رہا ہے تو میں چاہتے ہوئے بھی اسے دوستی کے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا, کیونکہ وہاں پہ آپ نے میرے دشمن کے سارے اڈے وہاں پہ آپ نے کھول دیے, میرے سارے انٹرسٹ کو آپ وہاں پہ چیلنج کر رہے ہیں, میرے لیے آپ تھریٹ وہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا یہ یوکرین کا اور رشیا کا. وہ کیا سمجھتا ہے, وہ خالی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یوکرین میرے لیے تھریٹ بن جائے گا اگر یہاں پہ. اس سے پہلے امریکہ نے کسی اس اپنے پورے اس امریکہ کے اندر کسی ایک ملک کے فوجی کو بھی الاؤ کیا ہو کہ وہ آ کے اس کے لیے کوئی خطرہ بنے کہ وہاں پہ. تو ہم کیسے یہ چاہ سکتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہاں پہ کلبھوشن کو بھی بھیجے اس طرف سے اور سارا کچھ. تو ابھی جو ہماری پالیسی ہے وہ ڈیفینیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک پاک فرینڈلی جو رجیم آئی ہے, پاک فرینڈلی, آلدو کہ ہم نے اس کو ابھی تک وہ ریکگنائز نہیں کیا, وہ ایک انٹرنیشنلی جب ریکگنائز ہوگا اور ہم اس طرف جائیں گے. لیکن بہرحال ہمارے پاس سینس آف سیکورٹی ہم فیل کرتے ہیں کہ یہاں سے اب وہ ان کو ہم انگیج کر سکتے ہیں طالبان کو. وہ پرو پاکستان تو میں نہیں کہوں گا, لیکن بہرحال یہ کہ وہ ہم ان کے ساتھ شاید زیادہ کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ, اور یہ جو پالیسی ایگزسٹنگ ہماری ہے ان کے ساتھ جس طرح سے ہم لے کے چل رہے ہیں ان کے لیے ہم نے انسانی, اور یہ صرف طالبان سے پہلے بھی پاکستان کا ہمیشہ ایک رول رہا ہے افغانستان کے حوالے سے. پشاور جرگہ جو ہوا تھا, جو پیس وہاں پہ سائن کیا تھا 1992-93 میں, وہ ایک بہت بڑا اس میں. تو افغانستان میں ہم اوور آل ہم اس خطے میں پیس چاہتے ہیں, کیونکہ اگر افغانستان جلے گا تو اس کی تپش ہمیں بھی محسوس ہوگی. ہم خطے میں امن کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نومن, تو اب یہ جو جن سرکمسٹانسز کی سچویشن کی بات کی سمجھ صاحب نے, اب پاکستان تو لازمی سب سے تعلقات رکھنا چاہ رہا ہے, لیکن اب جو یہ ملٹی ریکٹر ادارے ہیں, ورلڈ بینک ہو گیا, AB ہو گیا, اب ان کی جو پریشر آ رہا ہے پاکستان اس کو کس طرح ہینڈل کرے؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک ایڈ کروں گا جو سمجھ صاحب نے ایک بات کی افغانستان کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے, ایک تو ہمارے تعلقات ہیں,
دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں اس وقت ایک میگا ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہا ہے کہ افغانستان کی 4 کروڑ کی آبادی ہے, کروڑوں لوگ ہیں جہاں کھانے کا مسئلہ ہے, بنیادی ضروریات ختم ہیں, انٹرنیشنل ایڈ بند ہو گئی ہے. آن ٹاپ آف اٹ امریکہ نے پوری دنیا کو پتا ہے کہ جو ہے نا $7.5 ارب کو جو فنڈ تھے وہ فریز کر دیے. آپ کہہ رہے ہیں آدھے ہم 9/11 کی فیملیز کو دیں گے اور آدھے ہم جو ہے نا افغان گورنمنٹ کو فوڈ کی فارم میں دیں گے. ہم سب کو یاد ہے کہ عراق کا ایک آئل فار فوڈ پروگرام ہوا تھا, اس کا کیا اشر ہوا تھا, جس حالانکہ اس میں اقوام متحدہ بھی شامل تھی, کتنی کرپشن ہوئی تھی اور کتنے لوگوں کے بعد میں بھی انویسٹیگیشن چلی تھی. تو آج تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر افغانستان میں بھی اس قسم کا کوئی پروگرام آتا ہے کہ جو ہے نا ریزروس آف فوڈ کے بدلے میں, تو اس میں کیا حالات ہوں گے, کون اس کو مینیج کرے گا. تو سب سے پہلی چیز تو بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ افغانستان کی ریکاگنیشن سے ہی پہلے کہ وہاں پہ اسٹیبلائزیشن تھرو ڈیولپمنٹ کا پروسیس شروع ہو. جب تک وہاں پہ ایڈ آنا شروع نہیں ہوگی, جب تک وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوگی لوگوں کو, تب تک پاکستان کے لیے حالات جو ہے نا ٹھیک ہونا مشکل ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے کافی کوششیں بھی کر رہا ہے کہ افغانستان میں جو ایڈ کا ریزمپشن شروع ہو. اور دیکھیں جو ہوتا یہ ہے کہ جب نئی رجیم آتی ہیں اسپیشلی اس قسم کے حالات میں, جب اس کی انٹرنیشنل دنیا سے ڈپلومیٹ سے انگیجمنٹ ہوگی, رابطہ ہوگا, بات کریں گے, چاہے وہ ایڈ کی فارم میں ہو, ٹریڈ کی فارم میں ہو, تو آٹومیٹیکلی اس کے ریکاگنیشن کے پولیٹیکل ریکاگنیشن کے دروازے بھی کھلیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے, اور آئی ایم شیور گورنمنٹ کام کر بھی رہی ہے, کہ افغانستان میں اکنامک ایڈ کا پروسیس شروع ہو. جہاں تک دوسری چیز کا تعلق ہے آپ کا کہ ہم یہ پریشر کیسے برداشت کریں گے, دیکھیں اس میں ایک تو ہے اکنامک پریشر اور ایک ہے پولیٹیکل پریشر. پولیٹیکل پریشر کا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. چلیں پولیٹیکل پریشر کا میں سمجھ صاحب سے لاسٹ کامنٹ لے لوں. اب یہ جو اندرونی سیاست چل پڑی ہے, عدم اعتماد تحریک ہو گئی, اب حکومت لازمت ایک چیز پہ فوکس کریے, ڈائیورژن ہو جاتی ہے, آپ کی جو ساری مشینری ہے گورنمنٹ کی وہ ادھر فوکس کرنے لگتی ہے. یہ کیوں نہیں سمجھ رہی اپوزیشن؟ عدم اعتماد تحریک لانے سے کیا دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی؟ دیکھیں اگر اپوزیشن یہ نہ کرے تو اپوزیشن اور کیا کرے. ہمارے پولیٹیکل کلچر میں اپوزیشن کا کیا رول رہا ہے؟ کیا وہ شیڈو کیبنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں؟ وہ ہمیشہ ان کا پریشر, ان کا اصل مقصد جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی کرپشن کو, اپنی اس کو بچانے کی خاطر وہ اکٹھے ہوتے ہیں. جتنے یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, یہ کون ہے جو نیب زدہ نہیں ہے, کون ہے جو پیشیاں نہیں بکت رہا, یہ زرداری کے اوپر پریشر آتا ہے یا فضل الرحمان کے اوپر آتا ہے, یہ سارے کب اکٹھے ہوتے ہیں؟ تب اکٹھے ہوتے ہیں. اور رہی بات عدم اعتماد کی, ٹھیک ہے وہ لگے رہے, ان کا یہی کام ہے کہ وہ اب کیونکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں اور انہوں نے بھی جا کے اپنے ووٹر کو یہ بات بتانی ہے کہ ہم بھی کچھ کر رہے تھے, کچھ کوئی افیکٹو رہنے کے لیے, کوئی ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ ایک تو ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ الیکشن ایئر میں جا رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ میرا نہیں خیال کہ وہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لانے میں بھی کامیاب ہوں گے. میں اس کو کوئی سیریس تھریٹ اس طرح سے نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کے لیے. اور اگر وہ لے بھی آتے ہیں, وہ تحریک انصاف کا نقصان نہیں کر رہے, عمران خان کا نقصان نہیں کر رہے. وہ 1 سال کے لیے کون سی رجیم لے کے آئیں گے جس کے پاس کوئی ایسا سولوشن موجود ہے کہ وہ مہنگائی کی بات کریں؟ وہ تو قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی بیٹھ کے کوئی سولوشن دے سکتے ہیں, وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ ایک اور انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تنویر صاحب آپ سیکنڈ کرتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی آف کورس ہماری اکانومی جس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے اس سے فوکس ہٹے گا؟ ابھی جو سیاسی صورتحال ہے اندرونی, میں 110% اس سے ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسٹیبلٹی جو شارٹلی بتا دیں. ہاں جی, جو گورنمنٹ کے حوالے سے جو انسٹیبلٹی ہے اس میں ایشو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی پرسیپشن نیگیٹو ڈیولپ کرتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی. گورنمنٹ جتنے مرضی بینیفٹس لینا چاہے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, لیکن انسٹیبلٹی پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر کسی بھی فورم کے اوپر کسی بھی چیز کو ڈی اسٹیبلائز کرتی ہے اور کہیں پہ بھی اس کو جم کے کھڑے نہیں ہونا دیتی. ٹھیک ہے, چلیں میں اپنے مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ کا بھی تنویر صاحب, نعمان آپ کا بھی, اور عبدالصمد صاحب آپ کا بھی. یقیناً آج کا جو ہمارا پروگرام تھا ناظرین, ہم نے تمام پیراہے سے اس پر ڈسکشن کی کہ اس وقت جو ہمیں دہشت گردی کی جو سچویشن ہے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, دفاعی محاذ پر بھی اور اندرونی محاذ پر بھی. اس وقت ملک کے جو ہے وہ بار بار کہا جاتا ہے سنگین صورتحال سے دوچار ہے, تو واقعی اس وقت صورتحال سے دوچار ہے کیونکہ حکومت اس وقت فوکس کر رہی ہے کہ تمام معاملات بہتر ہونے چاہیے. 1 سال رہ گیا, اپوزیشن اس وقت لانگ مارچ پر نکل گئی ہے. حکومت کو یہ وقت دے دینا چاہیے, فیصلہ تو عوام کرے گی, لیکن ساتھ ساتھ اس وقت جو ہمیں دہشت گردی کی سنگینی جو سامنے نظر آ رہی ہے اس پر حکومت, اپوزیشن اور تمام اداروں کو مل کر متحد ہو کر جو ہے اس سے نبرد آزما ہونا پڑے گا, متحد ہو کر, کیونکہ معیشت کے لیے بھی بہتر ہے. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے پانے.